السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ نمبر 12۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا ہوا، حیران ہو گئی ہو؟ ہاں، تمہیں یقین بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حقیقت کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہی جو حقیقت ہے۔ اب تم مجھے سب کچھ سچ بتاؤ، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں تم ایول بیوٹی نہیں ہو، بلکہ بلیک مانسٹر نے تمہیں صرف اس کا نام دیا تھا۔ حقیقت میں تم وہ لڑکی نہیں ہو۔ اس نے نگاہیں جما سڑکی کو دیکھا تھا۔ تو اب آپ بتانا پسند کریں گی؟ بیہا عرف فبیہا اور احتشام کے منہ سے اپنے نام اور یہ حقیقت سن کر وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی اور پھر اگلے ہی پل اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں ہو۔ میں نے اتنے مہینے اس لیے لگا دیے تاکہ تمہارے بارے میں حقیقت پتا کر سکوں، اور مجھے ساری حقیقت پتا چل چکی ہے۔ ماضی دیکھو لڑکی، تمہیں لگتا ہے تم اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے جیل سے چھوٹ سکتی ہو۔ تم پہ جو الزام لگا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کسی بڑے سہارے کے بغیر تم یہاں سے نہیں نکل سکتی، اور باہر کوئی تمہارا ہے نہیں جو تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آئے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانتی جاؤ۔ فبیہا بلیک مانسٹر کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ اپنی بات مکمل کر کے اس کو دیکھ رہا تھا۔ فبیہا کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، آنکھوں میں گھبراہٹ اور ڈر موجود تھا، اس کا جسم ہلکا سا کانپ رہا تھا، اور وہ اکھڑی ہوئی سانسوں کے درمیان اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی شکل ہی ڈراؤنی تھی۔ لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں چھوٹ جاؤں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کی اس بات پر اس نے زور سے قہقہہ لگایا تھا۔ تمہاری غلط فہمی ہے لڑکی کہ تم یہاں سے نکل سکتی ہو۔ نہیں، تم نہیں نکل سکتی جب تک کوئی تمہاری مدد نہ کر لے، اور تمہاری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے تم میری بات مان لو، سکون سے رہو گی۔ کون سی بات؟ وہ ٹوٹے الفاظ میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ ایول بیوٹی، یہ ایک ایسا نام ہے جو مافیا کی دنیا میں بہت مشہور ہے۔ سب کو یہ پتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے جو عورت کم جلاد زیادہ ہے، مگر کسی نے بھی اسے دیکھا نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اسے سامنے لانے کا، اور اب مافیا کی دنیا میں تم ایول بیوٹی بن کر قدم رکھو گی۔ میں کیسے؟ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اس کا نام استعمال کرو گی، باقی سارے کام وہ خود کرے گی۔ دنیا والوں کی نظر میں تم ایول بیوٹی ہوگی۔ اگر تم میری بات مان جاتی ہو تو پھر تمہارے لیے یہاں جینا آسان ہو جائے گا۔ وہ پرسکون انداز میں اسے ساری بات سمجھا چکا تھا، اور وہ تو ڈر کے مارے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نہیں کر سکتی، تمہیں کرنا ہوگا، اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے گھر والوں کو قتل کیا گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کا بدلہ لوں گا، لیکن تمہیں یہ سب کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ فبیہا واپس اپنی جگہ پر آئی اور پوری رات اس معاملے کے بارے میں سوچنے لگی، اور بالآخر اس نے صبح فیصلہ لے لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور صبح اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ خدا کے لیے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے جانے دیں یہاں سے، میں یہاں پر نہیں رک سکتی۔ میں کتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہے میری بات؟ وہ اب تنگ آ چکی تھی ان کو سمجھاتے سمجھاتے۔ بیٹا تم ریلیکس ہو جاؤ، پہلے مجھے حقیقت بتاؤ، پھر ہم بتاتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نسیم بیگم اسے پرسکون رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ سامنے سے اور بھڑک اٹھی۔ تب کہاں تھے آپ لوگ جب ہم لوگ وہاں پر جل رہے تھے؟ بتائیں آنٹی، بتائیں انکل، اور آپ جو میری بہن کی محبت میں اندھے تھے، جب اتنا مشکل وقت اس پر چل رہا تھا، وہ پوری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی، تب کہاں تھے آپ؟ وہ حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی جھوٹی ہمدردی کی، جو کہ میرا تو پورا خاندان برباد ہو گیا صرف آپ کے اس دوست کی وجہ سے۔ سننا چاہتے ہیں کیا ہوا تھا اس دن؟ تو سنیے۔ جب گھر پر آگ لگ گئی تھی تب مدد مانگ رہے تھے ہم سب، لیکن کوئی آگے نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں جب چھت پہ گئی اور چھت کود کر دوسرے گھر جا کر ان سے منت کر رہی تھی کہ ہماری مدد کر دے، ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے پوری۔ اس وقت چھت سے کودنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر بھی چوٹیں لگی تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب آپ تو جانتے ہیں نا ہماری چھتیں اونچی ہیں،
خیر کیا ہی بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ تب مجھے واپس جانے نہیں دیا ہماری پڑوسن نے۔ ماریا خالہ نے مجھے وہیں روک لیا اور تھوڑی ہی دیر بعد جب آگ بجھا دی گئی تب پتہ چلا کہ وہاں پہ سب راکھ ہو چکے ہیں۔ میں وہ سب برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے صرف اپنی بہن کی فکر تھی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس دن کے بعد وہ وہاں سے کہاں چلی گئی۔ جب پتہ لگایا تو یہی پتہ چلا کہ وہ اپنی دوست کے گھر گئی تھی اور وہاں سے اسے پولیس لے گئی، اور پولیس کو بھیجنے والے آپ لوگ تھے۔ میں چاہ کر بھی اسے وہاں سے نکال نہیں سکی اور پھر ایک یتیم خانے میں رہنے لگی۔ ہمارا پورا گھر تباہ کر دیا صرف آپ لوگوں نے، اور اب آپ لوگ ہمدردی جتا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ وہ اتنی بات کر کے وہاں سے اٹھنے لگی تھی جب زرخان صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم نے جو کیا ہم اس کا مداوع کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک غلط فہمی میں بہت غلط کر دیا، لیکن ہمیں موقع دو، ہم سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارا اور حیدر کا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ لفظ تھے یا پھر بم جو اس کے سر پر آ گرا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ وہ تو یہ بات سن کر ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ البتہ حیدر پرسکون تھا۔ اس نے جو غلط کیا تھا اسے وہ سب کچھ ٹھیک کرنا تھا اور اسے یہی راستہ صحیح لگ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے جانے دے، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا ہے۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تھی جب نسیم بیگم اسے سمجھانے لگ گئی۔ حیدر اور زرخان صاحب دونوں کمرے سے جا چکے تھے۔ بیٹی ہم لوگ دل کے برے نہیں ہیں، ہمیں جو بتایا گیا تھا ہم نے وہی مانا تھا۔ اتنے وقت سے ہم لوگ پرسکون ہو کر سو نہیں سکے، کیونکہ ہمیں یہی بے سکونی کھائی جاتی ہے کہ ہم نے کسی کا گھر برباد نہ کر دیا ہو۔ حیدر صرف اپنے دوست کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس گھر میں آگ لگانے اور وہاں سے جو بھی کچھ ہوا تھا اس سب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ ہمارا بس قصور اتنا ہے کہ ہم اس وقت ساتھ نہیں تھے جس وقت یہ سب کچھ تم لوگوں پہ گزر رہا تھا۔ آج تمہارا اچانک سے ملنا اتفاق نہیں ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو سدھار سکیں۔ تم جیسے کہو گی ہم ویسا کریں گے، تم جیسے رہنا چاہتی ہو ویسی رہ لو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن پلیز ہماری بات مان لو۔ میں بہت امید کے ساتھ تم سے یہ بات کر رہی ہوں، مجھے پورا یقین ہے تم مجھے نا امید نہیں چھوڑو گی۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے امید کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ نبیہہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ پرانا وقت سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا، اور جب وہ سوچ میں پڑی تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سب میں ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ اتنے عرصے سے اسی لیے ان لوگوں سے نفرت کر رہی تھی کیونکہ یہ لوگ اس وقت میں ساتھ نہیں تھے، مگر ان کی آنکھوں پر بھی جھوٹ کی پٹی باندھی گئی تھی جس وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو پھر ان سب میں ان کی کیا غلطی تھی؟ کافی سوچ وچار کے بعد اس نے ہاں کہہ دی تھی۔ نسیم بیگم نے جب یہ بات حیدر اور زرخان جیلانی کو بتائی تو وہ بھی پرسکون ہو گئے تھے، اور پھر آج شام ہی قاضی اور کچھ گواہوں کو بلا کر سادگی سے ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ مایا مجھے نہیں پتا یہ تمہارا شکریہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا ہے جو میں بھی نہیں کر سکا۔ وہ مایا کو اپنی نظروں میں لیتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ غزان اگر ایسا کرنے سے تمہاری بے چینی اور تمہارا سکون واپس آ سکتا ہے تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، لیکن ابھی تم جاؤ اور جا کے پتہ لگاؤ سب کچھ۔ اس نے غزان کے نمبر پہ ایڈریس سینڈ کر دیا تھا اور اب وہ وہاں پر جانے کو تیار تھا۔ تمہیں جواب دینا ہوگا فبیہہ، آخر تم کہاں تھی اور تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ بہت ساری سوچوں میں اس ایڈریس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یار امی کہاں ہیں آپ؟ ایک تم سمجھ نہیں آتا یہ گھر میں ٹک کیوں نہیں رہی ہے؟ ہمیں ابھی پاکستان آئے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر دوستیاں بنانا شروع ہو گئی ہے۔ امی امی امی، یا اللہ یہ کدھر چلی گئی ہے؟ ابھی وہ پریشانی سے پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی جب یہ ایک دم دروازہ پیچھے بجنے لگا۔ لگتا ہے واپس آ گئی ہے، آنے دے بتاتی ہوں ان کو۔ مجھے اکیلا اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو چھوڑ کر خود سیر سپاٹے پہ نکل گئی ہے۔ وہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے غزان کو دیکھ کر وہ اجنبی نظروں سے اسے گھورنا شروع ہو گئی۔ غزان بھی پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد شاہ نور کی آواز آئی تھی، او بھائی کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ اتنا کیوں گھور رہے ہو؟ اس کی آواز پر غزان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں جتنی چھوٹی اور معصوم لگ رہی تھی حقیقت میں وہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی۔ جی الحمدللہ لڑکیاں دیکھی ہے اور بہت خوبصورت دیکھی ہے، کم سے کم آپ سے تو زیادہ ہی خوبصورت ہوگی وہ چاہتے ہوئے بھی اس نے طنز کیا تھا۔ تم ہو کون؟ میرے گھر میں آ کر میرے ہی سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو؟
میری بات سنو، میرا دماغ خراب مت کرو ورنہ تمہاری آنکھیں نکال کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گی میں۔ اسے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے اچھی خاصی سنا چکی تھی۔ محترمہ بات سنیں میری، میں یہاں پر کسی اور کام سے آیا ہوں، نہ میرا تعلق آپ سے ہے اور نہ ہی آپ کی خوبصورتی سے، اس لیے بہتر ہوگا جس کام کے لیے آیا ہوں مجھے وہ کرنے دیں آپ۔ اس نے اتنے سرد لہجے میں کہا تھا کہ وہ اسے گھورتی رہ گئی۔ کیا کام ہے؟ اور یہیں پر ہی بتاؤ، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے اور تم پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، مجھے ایسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہیں بہک ہی نہ جاؤ، اس لیے یہیں پر ہی بتاؤ۔ غزان کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دے، مگر ابھی صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے وہ اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیے محترمہ، مجھے فبیہہ سے ملنا ہے۔ اور فبیہہ کا نام سنتے ہی شاہ نور پہلے حیرت سے پھر تجسس سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ اس نے اب سنجیدہ ہو کر پوچھا تو غزان نے بس اتنا ہی کہا کہ بہت گہرا تعلق ہے، آپ بس اس کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ شاہ نور کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، اس نے فوراً ہی اپنے موبائل سے احتشام کا نمبر ملایا اور اسے ساری صورتحال بتا دی گئی۔ غزان اسی طرح ہی دروازے پر کھڑا تھا جب احتشام کی آواز موبائل سے نکل کر شاہ نور کے کانوں تک گئی تو وہ اسے سب کچھ سمجھاتا گیا، اور جب وہ سب کچھ سمجھ گئی تو اپنا فون بند کر کے غزان کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ اندر آ جائے، ابھی تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، پھر جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیجیے گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ ہلکا تھا مگر آنکھوں میں غصہ وہیں موجود تھا۔ غزان بھی بات سمجھتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ صوفے پر بیٹھا، شاہ نور پہلے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ ہم لوگ نئے ہیں یہاں پہ، اس لیے یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو خاطرداری کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ البتہ پانی موجود ہے، وہ بھی گرم، چاہیے تو لے آتی ہوں، زیادہ کچھ کی امید مت رکھیے۔ وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ بس شکریہ کہتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ پانی میں زہر ملا کر ہی اسے دے دے۔ اسے بس احتشام لوگوں کا انتظار تھا، اور اس کا انتظار کچھ دیر بعد مکمل ہو گیا تھا جب وہ لوگ دروازے پر آ چکے تھے۔ تو یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس کے آگے کی ایپیسوڈ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ اگر رائٹر نے اور ایپیسوڈ لکھ دیے تو بیکاز ابھی میرے پاس اتنے ہی ایپیسوڈ تھے، اب آگے کے ایپیسوڈ اگر رائٹر لکھ دیتی ہے تو میں آپ کو آگے کا ایپیسوڈ نیکسٹ سنڈے ضرور سناؤں گی، اور جب تک وہ نہیں لکھتی آگے کے ایپیسوڈ تب تک ہمیں اس ناول کے مکمل ہونے کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت تک جو ناول چل رہا ہے ہم اسے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔